ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کو سنا ہے، وہ ایک انجینئر صاحب ہے، وہ یوں فرما رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں ایسے بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ بھئی پڑھ سکتا ہے، کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا؟ ایک انجینئر صاحب ہوں، ساتھ مفتی بھی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، انجینئر صاحب ہوں، محدث شیخ الحدیث ہوں، بالکل۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے، سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی انجینئر کا ایک چیلا ایک دن مجھے گفتگو میں بات آ گئی، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا جی آ جائیں۔ آ گئے وہ، مولانا ایک بات کہوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے۔ حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ، حضرت علی کو بھی رضی اللہ، سچ بتاؤ۔ جب میں نے اس طرح کے کلپس اس انجینئر کے خلاف بنانے اور بات کرنے اور یوں چیلنج سے گفتگو کرنا شروع کی تو مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے بندے درمیان میں ڈال کے کہ مفتی صاحب آپ تو بہت ٹھیک بات کرتے تھے، آپ تو بہت اچھی باتیں سناتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس طرح کے پوائنٹس پکڑ کے، اس طرح کی باتیں نکال کے پھر اعتراضات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پہ۔ کیا کہ مفتی تقی عثمانی نے یہ بات کی تھی، فلاں جگہ بات کی ہے، اگر یہ یوں ہوا تو انہیں کہو جی آؤ مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں، ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں، کوئی مرمت کروانی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ اچھا پتہ ہے میں نے چیلنج کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا؟ جس کا فن ہے اس سے بات نہیں کریں گے، جس کا فن نہیں ہے کسی اور نو گال کرنی۔ احادیث نبویہ پر اعتراض، اور پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری کا تقابل کریں گے، اور عوام یہ سمجھے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بتائی ہے اور امام حنیفہ نے مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، امام حنیفہ کی نعوذ باللہ غلط ہے۔ لیکن تجھے انجینئر صاحب نے خراب کر دیا۔ بھائی اینٹ ٹیڑھی لگی یا سیدھی، جہلم جا اور انجینئر سے پوچھ لے مسئلہ کیسا، یہ علماء سے پوچھ لے۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خمسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی یہ جو پورے کے پورے تخصصات ہیں کس سے کیا؟ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، میڈیکل سیکھنے کے لیے بیالوجی میں ٹاپ کر کے میڈیکل کوالیفائیڈ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، ایسے ایم فل نہیں ہوتی، ایسے اسپیشلائزیشن نہیں ہو جاتی۔ تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا سانپ سونگ گیا ہے؟ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں جتنے انجینئر کے یہ بلائنڈ فالوورز ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ ذرا ہمارا چینل بھی سنیں، آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، ہمارے بھی ویورز دیکھ لیں اور ہماری بھی باتیں سن لیں اور ہمارے دلائل بھی دیکھ لیں۔ ذرا ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں، یقین مانیں ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا، اگر ہم نے رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا، پھر کہیں گے جی بات نہیں کرتے، جی بات نہیں کرتے۔ مجھے انہوں نے کہا لکھ کر بات کریں، میں نے کہا لکھ کر کیا بات کریں؟ آپ یوٹیوب پر جو چاہے صحابہ کرام اہل بیت عظام کے خلاف باتیں کرتے جاؤ۔ آپ سنیں ایک حدیث پاک، کہتے ہیں مستدرک میں حدیث پاک ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی بات تھی، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا علی ایک وقت تمہاری اما عائشہ سے لڑائی ہوگی، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پھر ظالم ہوں گا؟ کہا تو ظالم نہیں ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی۔ انا للہ و انا، اگر یہ لفظ حدیث کی کتب میں مل جائے کہ عائشہ ظالمہ ہوگی، خدا کی قسم میں پگڑی اٹھا کر اس کی جولی میں رکھ کے اس کی شاگرد اختیار کروں گا۔ اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بیانات کو ربوے ٹی وی والے چلاتے ہیں۔ کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے بھائی، ان کی باتوں کو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو تھوڑا معاملہ دیکھیں
اس لیے جتنے فالوورز ان کے بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی بلائنڈ فالوور بیٹھے ہیں ان کو اپنی آنکھیں لائیں، بینا بنے اور ذرا دیکھیں، اہل حق کو بھی سنیں اور پھر جا کر آپ بات دیکھیں کہ بات ہے کیا، تاکہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے آئے۔ یہ عنوان ہم نے کیوں چلایا؟ ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کو سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ مسئلہ ہے، وہ ایک انجینئر صاحب ہے وہ یوں فرما رہے تھے، اجی فلاں صاحب ہے وہ یوں کر رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں ایسے بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ بھائی ہم نے اسٹرکچر بنوانا ہے، بھائی ادھر دروازہ ایک ہو یا دو ہو، ہم نے تھلی بنوانی ہے، ہم نے سڑک بنوانی ہے، ہم نے کسی گھر کا نقشہ بنوانا ہے، کوئی عمارتیں کھدوانی ہے، یا دین کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ پوچھنا دین کا مسئلہ ہے تو علماء کے پاس آئیں، عمارت بنوانی ہے تو انجینئر کے پاس جائیں۔ اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم، علم کوئی مولویوں کی میراث ہے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا؟ بھئی پڑھ سکتا ہے، کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی انجینئر صاحب ہو، ساتھ عالم صاحب بھی ہوں سر آنکھوں پر، ہمیں تو کوئی نہیں مسئلہ۔ ایک انجینئر صاحب ہوں ساتھ مفتی بھی ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ انجینئر صاحب ہوں، محدث شیخ الحدیث ہوں، بالکل۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں۔ ہمیں تو کوئی نہیں پرابلم، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی انجینئر نے یہاں دجل سے کام لیا ہے، وہ جو 12 ائمہ کے نام مسجد نبوی میں لکھے ہیں مجھے یاد ہیں، میں سنا دوں؟ کہتے سنا دیں۔ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، 12 ائمہ کے نام وہاں لکھے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں ان کی قدر نہ کرتا، ان ائمہ کرام کو اپنے لیے معیار نہ سمجھتا، ان ائمہ کو اپنے دین میں مقتدا رہنما نہ سمجھتا، میں ان کے نام یاد کرتا۔ علیہم الرضوان، میری آج بھی دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کروڑوں درجات بلند فرمائے۔ تو میں تو مانتا ہوں۔ دوسری بات، جیسے ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں ویسے ان ائمہ کو مانتے ہیں، ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات اس لیے کی کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کو مرتب فرمایا ہے۔ فقہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ قرآن اللہ کی بات، سنت حضور کا فیصلہ، اجماع صحابہ اور مجتہدین کی رائے، قیاس جس مسئلے پر تینوں میں روشنی نہ ملے تینوں کے اصول کے مطابق مسئلہ نکالنا، یہ شریعت ہے۔ اس کو لکھ کر جس بندے نے 12,90,000 مسائل سمجھائے ہیں اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے تجھے اس بندے نے یہاں پر ایک دھوکہ دیا، انجینئر صاحب نے تجھے کہا کہ یہ لوگ 12 ائمہ کے مذہب کو نہیں مانتے۔ اور سادے بندے 12 ائمہ اہل و سنت والجماعت ہیں، 12 ائمہ اہل و سنت والجماعت مذہب رکھتے ہیں، دین مذہب رکھتے ہیں، اسلام مذہب رکھتے ہیں، ان کا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ لیکن وہ صرف انجینئر تھا، تیرے دماغ میں ڈال گیا کہ سنی 12 ائمہ کا قائل نہیں ہے۔ کون اولاد علی کا قائل نہیں ہے؟ کون قائل نہیں ہے بھائی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات پوری کرے جو کرنی والی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں۔ سنیں، میں اس انجینئر صاحب کی ایک دو باتیں کر رہا ہوں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو اس سے بڑا کذب اور جھوٹ اس دھرتی پہ نہیں ہے۔ اصل پتہ مسئلہ کیا ہے؟
اس پر وہ ساتھ ایک کتاب بھی دکھاتے، رسالہ آل امداد۔ مولانا اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں مہینے میں چکر لگائیں، اپنے احوال بتائیں، گناہوں سے معافی کا طریقہ سیکھیں، گناہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر نہ آ سکیں تو مجھے خط کے ذریعے اپنے احوال بتا دیں تاکہ میں ان کے خطوط کے ذریعے ان کی رہنمائی کر پاؤں۔ کچھ مریدین آ جاتے، کچھ خطوط لکھتے، حضرت خطوط کے جوابات لکھواتے، یہ گناہ یوں چھوڑو، اچھا یہ اچھا کام ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ یوں چلتا۔ ایک مرید نے گناہ معاف ہوئے، اس کے گناہ کی توبہ ہوئی، توبہ کا طریقہ سیکھا، گناہ چھوڑنے کا طریقہ، نیکی پر مضبوط رہنے کا طریقہ، سب کچھ سیکھا اور سمجھا۔ جب اس بندے کو ایک اچھا ماحول ملا تو اس نے خواب دیکھا ایک دن۔ اب توجہ رکھنا، وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے۔ تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب اٹھا تو وہ جان پہ کپ کپی ہے کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی ہے، مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا۔ اٹھا، بے اختیاری کی کیفیت اس پر طے تھی، زبان پہ لرزہ، ہاتھ پہ لرزہ، دل پہ کپ کپاہٹ، وہ یوں کپ کپی تاری، اور وہ پڑھتا کچھ اور ہے، زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ جیسے لرزے والا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ ہلتے رہتے، اس کے اختیار پہ نہیں ہوتا، اس کی زبان بے اختیار چل رہی ہے، کہتا کچھ اور ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ ایسا بندہ منہ سے طلاق بھی نکال لینا اس کیفیت میں، علماء عدم وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ زبان اس کے اختیار پہ بھی نہیں ہے، لرزہ طاری ہے، لیکن ہو سچا، جھوٹ نہ بولے اس پر۔ تو میرے دوستو اب یہ حال ہے اس کا۔ اسی اسنا میں اس نے کہا چلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں۔ وہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یوں پڑھنے لگتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی اشرف علی۔ پھر پریشان، استغفار شروع، توبہ، بڑا یہ بیچارہ بہت پریشان، کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آخر میں کچھ دنوں بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو اس نے یہی خط حضرت تھانوی کو لکھا۔ اب یہ مسئلہ خواب کا ہے اور خواب کی تعبیر کا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، لرزہ طاری ہے اور بے اختیار ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعبیر میں امام التعبیر معبرین کو پڑھے ہوئے تھے، تعبیر کے علم اور فن سے واقف تھے، اور تعبیر کے معاملات کو کما حق کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہو تعبیر کا فن بڑا مشکل فن ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔